عرض کروں گا ان دنوں میں عشرے میں انشاءاللہ. آج میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے سارے عقائد ہیں اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہمارا مجلس شبیر، اور یہ سب سے بڑا عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیادوں پر ہمارے سارے عقائد روح پاتے ہیں. یہ تو بنیادی عقیدہ ہے نا. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ عزاداری واجب ہے، کہ آپ واجب ہے مجلس میں آئے، آپ کے اوپر جس طریقے سے نماز واجب ہے ویسے ہی عزاداری واجب ہے. میں یہ نہیں کہتا، مگر کیا مستحب ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں واجب قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہزاروں واجب ایسے ہے کہ جس کی بنیاد پر انہی مجلسوں کی بنیاد پر ہزاروں واجب کو قوت ملا کرتی ہے، روح ملا کرتی ہے. اگر یہ مستحب نہ ہو جائے تو کتنے واجب ایسے ہیں کہ جو چھوٹ جائے، کتنے واجب ایسے ہیں کہ جن کی روح غائب ہو جائے، کتنے واجب ایسے ہیں کہ جن کے رگوں میں خون نہ ہو. یہ عزاداری کا خون ہے کہ جو ہمارے واجبات کی رگوں میں دوڑتا ہوا پھرتا ہے، ہمارے عقائد کی رگوں میں دوڑتا ہوا پھرتا ہے، ہمارے عقائد کے آئینوں کو اسی عزاداری سے جلا ملا کرتی ہے، ہمیں زندگی ملا کرتی ہے. ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین. دنیا ہے جسم و جاہ ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، اور ہم سب کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین. ملت کی ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، ملت کی پاسباں ہے یہی مجلس حسین. دنیا ہے جسم و جاہ ہے یہی مجلس حسین، اور دنیا میں گرد بن کے بکھر جائے گی یہ قوم، مجلس ہوئی جو بند تو مر جائے گی. اور لبیک یا حسین بیٹے کا نعرہ، ایک باپ کا نعرہ ہے اور ایک بیٹے کا نعرہ ہے. باپ کا نعرہ وہ ہے کہ جس سے قومیں لرز جاتی ہے، اور بیٹے کا نعرہ وہ ہے کہ جس سے ملک تھرتھرا اٹھتے ہیں. بیٹے کا نعرہ وہ ہے کہ جس سے ملک تھرتھرا اٹھتے ہیں. جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو جو منافق قومیں ہیں وہ لرز جاتی ہے کہ ہائے یہ کون سا نعرہ لگ گیا، یہ تو نفاق کا پردہ چار کر دے گا. اور جب لبیک یا حسین لگتا ہے تو وہ ملک جو باطل پرست ہیں وہ تھرتھرا اٹھتے ہیں کہ ہائے یہ انقلابی نعرہ کہاں سے آ گیا. کیونکہ لبیک یا حسین اور انقلاب زندہ باد تقریباً ایک ہی چیز نظر آتے ہیں. لہذا وہ تھرتھرا اٹھتے ہیں کہ بھائی یہ لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ اب ہماری تاغوتی جو نظام ہے وہ خطرے میں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی انقلابی اٹھتے ہیں تو لبیک یا حسین کے نعرے سے فضا گونج اٹھتی ہے تو ملک تھرتھرانے لگتے ہیں. وہ ملک جو باطل پرست ہے، وہ ملک کے جس کے بنیادوں میں باطل گھسا ہوا ہے، تاغوتیت گھسی ہوئی ہے، وہ تھرتھرا اٹھتی ہے. اور عزیزوں ایک بات اور عرض کروں گا کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جتنا مجمع اربعین پہ جمع ہوتا ہے پوری دنیا میں اتنا مجمع کہیں جمع نہیں ہوتا. اگر آپ اٹھا کر کے اخبارات کو دیکھیں اور نیوز کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جتنا مجمع اربعین میں جمع ہوتا ہے اور بڑے سکون اور بڑے اطمینان اور بڑے امن اور بڑی سلامتی کے ساتھ اتنا مجمع کہیں جمع نہیں ہوتا. اور عصر رسالت میں
جتنا مجمع غدیر میں جمع ہوا اتنا مجمع بھائی 1.25 لاکھ کا مجمع کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ غور کریں کہ 1.25 لاکھ اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں. پوری عصر رسالت میں زندگی رسول میں کبھی بھی اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا. تو جس طریقے سے یہ کہنے کا حق ہے کہ نعرے صرف 2 ہیں، یا باپ کا نعرہ ہے یا بیٹے کا نعرہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ مجمع بھی صرف 2 ہیں، یا باپ کا مجمع غدیر میں دکھائی دیا یا بیٹے کا مجمع حرمین میں دکھائی دیا. ایک سوال پڑھ دے محمد والا. یہ بھی بیٹے کا مجمع ہے، یہ بھی حسین کا مجمع. اور ایک مجمع تو وہ ہے کہ جو ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، مگر ایک مجمع وہ بھی ہے کہ جب باطنی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہاں سے لے کے عرش اعظم الہی تک مجمع ہی مجمع نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد ایک بات میں جلدی جلدی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ ایک سوال پڑھے محمد عرض یہ کرنا سمجھنے کہ آج کی چیزیں کرنی شروع ہے، لہذا میں کچھ باتیں آپ کو عزاداری کی ملازمت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اعتراضات تو بہت ہوتے ہیں ہماری عزاداری پر، اعتراضات بہت ہوتے ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے، ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، لیکن یہ سارے اعتراضات بہت پرانے ہیں. اب باطل کے تردش میں کوئی نیا پیر بچا ہی نہیں. جو کچھ پرانے پیر ہیں انہیں کو سرکل کر کے اور نیا بنا کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ کچھ نیا بچا نہیں ہے. سارے اعتراضات کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں اور اس میں ہمیں اپنا وقت بھی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ پہلی مجلس ہے لہٰذا میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جتنی بھی مجلسوں کی گنجائش ہوئی، اور اس کے بعد کل سے باقاعدہ موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. تو دیکھیے اعتراضات کچھ اس ٹائپ سے کبھی کبھی کر کیے جاتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے آپ کا، بڑی مجلسیں کرتے ہیں اور بڑے ماتم کرتے ہیں اور بڑا نوحہ ہے اور آپ کے لیے ہے وہ ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے کہیں سے بھی آپ چلے آ رہے ہیں، دور دور سے اپنے گاؤں میں چلے آ رہے ہیں، رشے ادھر بچھا رہے ہیں، ساتھ بھر وہ تیاری بھی ہوتی ہے کہ تمہارے محرم میں تیاری ہوتی ہے، گھر پہ چونا بھی ہو جاتا ہے اور صفائی بھی ہو جاتی ہے، اور مسجدوں میں اور امامباڑوں میں صفائیاں ہونے لگتی ہیں. یہ سب کیا طریقہ ہے آپ سے کس دن اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ تو طریقہ غلط ہے. تو دیکھیے قرآن نے جملہ تھا کہ دیکھو یاد رکھو سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے. ومن احسن من اللہ سے وقا، اور اللہ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اگر کوئی مومن اور مسلمان اللہ کے رنگ میں رہ جائے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی ہے نا، یہ اس بات سے تو آپ ایگری کریں گے، یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. ہر مومن کا اور ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رہ جائے. ہر مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں رہ جائے. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو ہم نے اللہ کا رنگ ایک جو دیکھا وہ میں آپ کو سامنے بیان کر دوں. لیکن یہ مادی رنگ کی بات ہے نہیں، یہ تو اخلاق کی بات ہے نا، انداز کی بات ہے، طریقے کی بات ہے. تو اللہ کا ایک رنگ یہ ہے کہ اس نے یہ چاند بھی پیدا کیا، یہ ستارے بھی پیدا کیے، یہ ساری چیزیں، یہ پوری کائنات پروردگار نے پیدا کی. مگر جب پوچھا گیا ہے میرے پروردگار نے کیوں کیا، تو پروردگار نے کیا کہا؟ قائلی ما خلق السماوات والارض ولا حول ولا قوة ولا شيء مضيع ولا قدر يدور ولا بحر يدري ولا قدر يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الجسا. میں نے یہ چاند نہیں بنایا، یہ سورج نہیں بنایا، یہ سورج نہیں بنایا، یہ آسمان کا شامیانہ نہیں بنا، یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا، یہ میں نے ندیاں روانی کی، یہ
پانی کی روانیوں پر کشتیوں کو روا نہیں کیا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب اہل بیت کی محبت میں کیا۔ اللہ اکبر، کون سے سنے گا؟ میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا وہ اہل بیت کی محبت میں کیا۔ اب دیکھتے چلے جاؤ، اگر کوئی قوم ایسی نظر آئے جو یہ کہتی ہوئی نظر آئے بھئی ہم نے فرش ادا نہیں بچھایا، ہم نے ممبر نہیں سجایا، ہم نے علم نہیں سجایا، ہم نے سبیل نہیں لگائی، ہم نے تبرک نہیں بانٹا، ہم نے جو کچھ کیا وہ سب اہل بیت کی محبت میں کیا، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے مگر اہل بیت کی محبت کرتے ہیں، اور خدا بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے بھی کچھ نہیں کیا، صرف اہل بیت کی محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ کا بھی فریضہ یہ بنتا ہے، اگر آپ اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی کریں وہ سب اہل بیت کی محبت میں کریں۔ اب اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اب اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اب اس میں یہ نہ شوبابی نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے وقت صرف کر رہے ہیں کسی اور کام میں لگا دیجیے تو شاید زیادہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ سب اتنا وقت اداکاری میں لگا رہے ہیں اور اتنا وقت جو ہے وہ اور اتنا پیسہ اداکاری میں لگا رہے ہیں۔ حساب کیجیے، میں نے کہا بھائی حساب کرنا ہے تو پھر آئیے آپ حساب کیجیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے باطل۔ باطل کتنا بے قیمت ہے اس کا اندازہ لگائیے، اور حق کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ پہلے آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ حق کتنا قیمتی ہے اور باطل کتنا بے قیمت ہے۔ حق کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ قرآن کریم نے ہمیں لگا کر کے دیا کہ ذرا سوچو۔ جناب موسیٰ کو پیدا ہونا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فرعون کا کیا شیوا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ 70,000 بیٹوں کو، 70,000 معصوم بچوں کو فرعون نے قتل کر دیا۔ صرف ایک موسیٰ کے پیدا ہونے کے لیے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ قدرت نے کہا ذرا اندازہ لگاؤ کہ میرے معصوم نبی کی بچپنا کتنا قیمتی ہے کہ جس کے اوپر 70,000 معصوم بچے قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ایک موسیٰ جیسے نبی کی صرف اور صرف بچپنے کی قیمت اتنی ہے کہ اس کے اوپر 70,000 معصوم بچے قربان ہو جائیں تو اب سوچو کہ اس کی جوانی کتنی قیمتی ہوگی۔ اور جب موسیٰ کی زندگی اتنی قیمتی ہے تو جو فخر موسیٰ ہوگا اس کی زندگی کتنی قیمتی ہوگی۔ اور باطل کا اگر اندازہ لگانا ہے تو ذرا سوچو کہ جناب نوح کی کشتی کا میزان پروردگار نے اٹھایا اور کہا دیکھو پہچانو، ہم نے صرف اور صرف 80 لوگوں کو پوری کائنات میں بچا لیا اور باقی دنیا کو غرق کر دیا، پوری کائنات کو غرق کر دیا گیا، صرف 80 لوگ جناب نوح کی کشتی میں بچے۔ پروردگار نے کہا آپ یہیں سے اندازہ لگاؤ کہ اگر باطل پوری دنیا کے برابر بھی ہو تو اتنی بے قیمت ہے، اتنا بے قیمت ہے کہ اسے غرق کر دیا جائے، اور حق اگر 80 افراد کی معمولی تعداد میں بھی ہو تو اسے بچا لیا جاتا ہے۔ وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو باطل اتنا بے قیمت کہ اگر پوری دنیا بھی ہے تو اسے ڈبو دیا جائے، اور حق اتنا قیمتی کہ اگر 80 افراد کی معمولی تعداد ہے، 80 افراد کی اگر اتنے بھی ہو تو بچا لیا جائے۔ ایک اندازہ یوں بھی لگا لیجیے کہ حق کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ مولا کائنات تلوار اٹھاتے تھے، پوری طاقت سے چلاتے تھے، سارے دشمن پہ لا کر کے روک دیتے تھے۔ آپ اس پوچھئے کہ مولا آپ نے تلوار کیوں روک لی؟ تو مولا نے کہا کہ میں نے آنے والی 70 نسلوں کا مشاہدہ کیا، اس میں اگر مجھے کوئی ایک بھی مومن نظر آتا ہے تو میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پتہ چلا کہ حق کتنا قیمتی ہے کہ جس کو
ہے. حق کتنا قیمتی ہے کہ اگر معمولی 80 افراد کی معمولی تعداد میں ہو تو پروردگار بچا رہا ہے. حق کتنا قیمتی ہے کہ اگر موسیٰ کو پیدا ہونا ہے تو